ہم آگے چلیں گے. ہمارے دوسرے اسپیکر ہیں آج کے شبیر برلا صاحب. شبیر برلا صاحب تقریباً پی ٹی آئی میں شامل ہوئے آج سے 2.5-3 سال پہلے. پروفیشنل ہیں, ایک این جی او کے لیے کام کر رہے ہیں اور بہت ہی شدت سے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کس ٹائم, پاکستان تحریک انصاف کس ٹائم اس نظام کو ختم کر کے اور ایک ایسی حکومت بنائے جہاں پہ ہر کسی کا احتساب ہو, قانون کی بالادستی ہو. اور اس خواہش کے ساتھ وہ ملک سے باہر رہتے ہوئے بہت کوشش کر رہے ہیں. اپنی کیپیسٹی سے زیادہ میرا خیال انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جناب مل جل کے اپنی کمیونٹی کے درمیان پاکستان سے باہر رہ کے جس طرح بھی کنٹریبیوٹ ہو سکے اس پلیٹ فارم سے وہ کریں. اور وہ بھی چینج پہ بات کریں گے, تبدیلی پہ بات کریں گے. تو میں دعوت دوں گا شبیر برلا صاحب کو کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم دوستوں, ساتھیوں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو شہباز صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے آسمانوں پہ چڑھا دیا. بہرحال میں آپ کے سامنے انور مقصود کے لکھے ہوئے چند اشعار کہنا چاہوں گا. انور مقصود لکھتے ہیں, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا, درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے. ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ, سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے. سنا ہے جب کسی ندی کے پانی پہ بہے کے گھونسلے کا گندمی سایہ درستا ہے تو ندی کی روپلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں. کوئی طوفان آ جائے, کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. خداوندہ جلیل و معتبر, خداوندہ جلیل و معتبر, دانا و منا, منصف و اکبر, میرے اس شہر میں اب کوئی جنگلوں کا ہی قانون نافذ کر, میرے اس ملک میں اب کوئی جنگلوں کا ہی قانون نافذ کر. دوستو, یہ داستان ہے, یہ کہانی ہے ملک خدا دادے پاکستان کی. یہ کہانی ہے, یہ داستان ہے اقبال کے اس خواب کی جس خواب کی تعبیر کے لیے نہ جانے کتنے ہاتھ اٹھائے گے, کتنے آنسو بہائے گے, کتنے گھر جلائے گے اور کتنے گلے کٹائے گے. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دلی, بمبے, بہار سے چلنے والی آزادی کی متوالوں کی ٹرینیں جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتی تو لاشوں کے ڈھیر بن جاتی. جو بچ نکلتے وہ گواہ ہیں راستے میں پڑی ہوئی لاوارث لاشوں کے, جنہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا. آخر کیوں کیا گیا ایسا؟ ماؤں کے سامنے بچوں کو, بچوں کے سامنے ماؤں کو کاٹ ڈالا گیا, بہنوں کے سامنے بھائیوں کو, بھائیوں کے سامنے بہنوں کو رسوا کیا گیا. کس لیے دوستو, کس لیے؟ اس پاکستان کے لیے, اس پاکستان کے لیے جہاں باپ اپنے بچوں کو زہر کا پیالہ اس لیے دے دے کہ 2 وقت کی روٹی انہیں نہ دے سکے, جوان اپنے جسموں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دے کیونکہ انہیں بے بس اور بھکاری بنا دیا گیا ہے. غریبوں کے چمن اس لیے بہا دیے جائیں کہ چند وڈیروں اور نوابوں کے کھنڈرات بچائے جا سکے. 18 کروڑ عوام کو, 18 کروڑ لوگوں کو بھیڑ بکریاں بنا کر گروی رکھ دیا جائے کہ چند خاندانوں کی عیاشی کا سامان مہیا کیا جا سکے. کیا یہ تھا قائد کا پاکستان؟ کیا یہ تھا اقبال کا پاکستان؟ دوستو,
एक नहीं 2 पाकिस्तान बना दिए गए हैं। एक अमीरों का पाकिस्तान, एक गरीबों का पाकिस्तान, एक हुक्मरानों का पाकिस्तान, एक राया का पाकिस्तान, एक हंसता खेलता फूलता फलता अमेरिका के पबों क्लबों में जश्न बहारा मनाता हुआ इन हुक्मरानों का पाकिस्तान, और दूसरा जलता मरता सिसकता बिलकता हुआ आग का और मेरा पाकिस्तान। शजर जलाए कमरों सुगंध को लूटा है, यहाँ अहले चमन ने चमन को लूटा है। लुटना हमारा मुकद्दर था दोस्तों, लुटना हमारा मुकद्दर था, पर सितम ये है वतन के बेटों ने वतन को लूटा है, इस धरती के बेटों ने धरती को लूटा। दोस्तों सोचना होगा, इकबाल जैसा मुफक्कर जिसने हमें ख्वाब दिया था, हमें सोच दी थी, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल के लेकर तब हजे काश्तार। उसे क्या मालूम था कि आने वाले हुक्मरान यहाँ एक धरती के लोगों को, एक मुल्क के लोगों को, एक सूबे और एक शहर के लोगों को सिर्फ ईमान इक़्तिदार में पहुंचने के लिए लड़ा देंगे, मरवा देंगे। दोस्तों हुक्मरान तो जो चाहता है वो कर रहा है। कहते हैं अमीरे शहर तो सजा सोच के चुप बैठा है, सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे। हुक्मरानों ने तो फैसला कर लिया है कि जो भी हक की आवाज उठाएगा, जो सच बोलेगा, उसको तो दरिया बहा दे, उसका तो सौदा कर दे, उसे तो अमेरिका के हवाले कर दे। मगर सोचना आपने है, फैसला आपने करना है। पिछले 64 सालों से हमने सिर्फ चेहरे बदले, वही सिले सुहानी सोच रखने वाले हुक्मरान, लम्हा लम्हा कायद को अपना लीडर मानने वाले हुक्मरान हमें अमेरिका जैसी ताकतों के सामने गिरवी रख चुके हैं। दोस्तों फैसला हमें करना है कि क्या हमें तब्दीली चाहिए, क्या हम अपनी नस्लों को इन हुक्मरानों से छुटकारा दिलवाना चाहते हैं या इन्हीं का गुलाम रखना चाहते हैं। जंग लड़नी पड़ती है अपने जोरे बाजू से, जिंदगी के मैदान में मौजे नहीं होते। अगर आज भी हम किसी मौजे का इंतजार कर रहे हैं तो ये हमारी भूल है। अगर आज भी हम किसी सलाउद्दीन अय्यूबी की पुकार का इंतजार कर रहे हैं, अगर आज भी हम किसी मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार कर रहे हैं, अगर आज भी हम किसी टीपू सुल्तान का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारी भूल है। हमें किसी मुल्क का इंतजार नहीं बल्कि मुल्क करना होगा। गली कूचों में हंगामा बर्पा करना पड़ेगा, गली कूचों में हंगामा करना पड़ेगा। जो दिल में है